الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم میرے اسلامی بھائیوں اور دوستوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر و احسان ہوا اس پالن ہار کا جس نے ہم سب کو اس فانی دنیا میں ساری مخلوق کا بادشاہ بنایا، اور لاکھوں درود و سلام ساری کائنات کے رہبر محسن انسانیت ساقی کوثر رحمت دو عالم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دنیا میں جینا سکھایا. دوستو بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں جو نوجوانان جنت کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان. میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا ماہ محرم کی فضیلت کے اعتبار سے جو باتیں آپ کے غور و خوض کیا تھا، اس میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دوسری خصت میں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات پیش کروں گا. اس کے مد نظر آپ حضرات کے سامنے یہ چھوٹا سا مضمون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کے چند پہلو حدیث اور تاریخ کی حقائق کے روشنی میں صحیح نظر کشائی کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. آپ تمام حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس اسلامی تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوست و احباب میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور میرے چینل مومن کی پکار کو لائک اور سبسکرائب کرتے چلیں تو آپ کی آئین نوازش ہوگی. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے جو پہلے اللہ کے کلام کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اور جو احادیث نبویہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کا مختصراً ترجمہ بیان کرتے ہوئے میں آگے کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی 58ویں آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اس کی رضامندی کے لیے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا، پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت سے مر گئے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ ہی سب روزی دینے والوں میں سے سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح سے آتا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تو تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، جیسے ابن کثیر بھی ایک کتاب تفسیر کتاب ہے، اس کے حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 3 ہجری میں ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں مدینہ منورہ کے شہر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت علی کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا تھا، مگر جیسے ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، اور حضرت علی سے پوچھا، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنا ہے، رکھیں۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کے چند نکات اس طرح سے تفسیر میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوبرو، حسین اور پروقار شخصیت کا مالک بنایا تھا۔ وہ پرہیزگاری اور زہد و تقوی کی بہترین مثال تھے۔ وہ بہت نرم دل مزاج تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت انس اور محبت تھی۔ ایک حدیث کا عام مفہوم ہے جس کے راوی حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے اتنی محبت کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اے اللہ ان سے محبت کر۔ اور مزید فرمایا تھا، بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرے گا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عبادت کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی حمد و ثنا،
مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی دل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے تو بہت حسین بات کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشین ہوتے، کسی سے ہم نشین ہم کلام ہوتے تو اس کی زندگی کو حسین بنا دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوتے تو ان کی خاموشی میں بھی دلکشی ہوتی۔ جب جواب دیتے تو بہت شاندار طریقے سے جواب دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو کچھ عنایت کرتے تو خوب عطا کرتے۔ آپ بھی جو ہے اسی طرح سے لوگوں کو اللہ سے جو ملتا وہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ زبان کے مالک تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت، بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اس حال میں گزرا اور جب جوانی کا مرحلہ آیا، آپ بلاغت کو پہنچے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے رحمی سے مسجد میں قتل کیا گیا، جو چہرم خلفائے راشدین میں سے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بعد جو خلافت کا مسئلہ آیا تو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سنبھالنے کی تجویز پیش کی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کی خلافت کا ورثہ لینے پر آمدہ ہو گئے اور خلافت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی۔ تو اس وقت آپ کے خلافت کے پابند پر 40,000 صحابہ نے ایک وقت بیعت کر لی۔ آپ تقریباً 7 ماہ عراق، خراسان، حجاز، یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے، مگر ملک شام کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وہاں پر جو ہے خلافت کا مسئلہ آیا تو امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ لیکن اس وقت سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کے بہت سارے لوگ خلاف ورزی کرنے لگے اور مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ماننے پر راضی تھے، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجویز پیش کی۔ بہت سارے حضرات نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے التجا کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے آپ خلافت سنبھالیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر 2 گروہ ہو جائے اور آپس میں خون خرابہ ہو جائے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
جو آپ کی خلافت تھی اسے بھی جو ہے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کرنا مناسب سمجھا، اور آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ میں جو ہے میری نانا کی امت میں دراڑ ڈالنا نہیں چاہتا، میں جو ہے امت کے اندر صلح چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جو ہے خلافت سے دربدر ہو جاؤں اور پوری خلافت امیر بن معاویہ ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دوں۔ تو اس پر جو ہے تمام صحابہ نے رضا اپنی ظاہر کی، اور جو ہے دونوں جو مسلمانوں میں دو گروپ ہو گئے تھے ان میں صلح ہو گئی اور خون خرابہ ہونے سے جو ہے بچ گئے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرا بیٹا دونوں مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا، وہ جو ہے بات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ ثابت کر کے دکھا دیا، اور فرمایا کہ خلافت کے حقدار وہ ہوتے ہیں جو اس امت کو ایک طرف صراط مستقیم پر لے کر چلتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو حضرت امام حسین نے خون ریزی سے بچایا اور جو ہے اس میں امن کو قائم کیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چلے گئے، آپ خلافت کو بھی چھوڑ دیے۔ اتنی سادہ زندگی بسر کرنے والے حضرت امام حسین امت کی بقا کے لیے اپنی خلافت کی بھی قربانی دے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ باقی عمر آپ کے نانا کے شہر مدینہ منورہ میں گزارنے لگے۔ تو اسی اثنا میں خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علالت کی حالت میں یعنی بیمار ہو گئے، اور آپ اپنی وفات سے 4 سال قبل یعنی سن 56 ہجری کے اندر انہوں نے اپنی خلافت کو اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا کر سونپ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پوری خلافت یزید بن امیر معاویہ نے سن 56 ہجری میں سنبھال لی، اور سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یعنی یزید نے اپنی خلافت کو سنبھالنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کی طرف متوجہ فرمایا جو لوگ آپ کی بیعت کے مخالفت تھے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ کے ولی عہد کو ایک خط لکھا جن کا نام تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو خط لکھا کہ جن لوگوں نے میری خلافت کے فار میں ابھی تک جو بیعت نہیں کیے ہیں ان کو آپ طلب کریں اور ان سے بیعت لے لیں۔ تو اس وقت ولید بن عتبہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس طلب کیا اور یزید کا پیغام سنایا اور کہا کہ آپ مہربانی فرما کر یزید کے خلافت کی بیعت قبول کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھ جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کرتا، یعنی میں
خلیفہ کے روبرو میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ کے ہاتھوں ہاتھ بیعت کروں، دوسروں کے ہاتھ میں خلیفے کی خلافت پر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسے سے میری بیعت کو تم لوگ کافی نہیں سمجھو گے؟ جب سب لوگوں کے بیعت کے لیے آپ بیٹھیں گے تو آپ مجھ کو بھی بلا کر بیعت لے لینا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ ولید ان کے سامنے رکھا، تو چنانچہ ولید جو بہت ہی عافیت پسند، انصاف پسند شخص تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر آپ جائیے اور پھر لوگوں کے ساتھ آ کر بیعت لے لینا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلافت کی بیعت لینے سے انکار کرتے ہوئے پھر مدینہ میں تشریف لے گئے۔ تو آپ نے بغیر بیعت کیے اس کے بعد انہوں نے مکۃ المکرمہ اپنی رہائش گاہ بنا لی۔ سن 27 یا 28 رجب سن 60 ہجری اتوار کا دن تھا، انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر بغیر بیعت کیے تقریباً 4 ماہ سے زیادہ رہے۔ اس اثنا میں آپ کو اہل کوفہ والوں کی جانب سے بہت خطوط آنے لگے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ والوں نے آپ کو بہت سارے خطوط لکھ کر یہ کہا گیا کہ ہم یزید کے خلافت کے خلاف ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کی خلافت کو سر تسلیم کر لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ کم و بیش 150 یا 200 خطوط، جن میں کوفہ کے بڑے بڑے ماہر حضرات، تاجر حضرات، علماء اکرام کا دستخط تھا، وہ موصول ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے ایک اٹل فیصلے پر آئے کہ میں اس کا جواب دوں۔ تو آپ نے جواب میں لکھا، اے کوفہ والو، میں تمہارے مقصد سے آگاہ ہوں، اور میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو، جو میرے متعمد خاص ہیں، میں انہیں روانہ کرتا ہوں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور مجھے آگاہ کریں۔ اس کے بعد میں جو ہے کوفہ آنے کی تیاری کروں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر کوفہ روانہ کیا اور فرمایا کہ اے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو آپ کے جانے کی کسی کو خبر نہ ہو، خفیہ طریقے سے آپ جائیں اور وہاں کے حالات کو جو ہے حالات سے مجھے آگاہ کریں۔ اس کے بعد میں جو ہے کوفہ آنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔
پہنچ کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور آپ کا استقبال پرزور کیا گیا کوفہ والوں نے. اس کے بعد آپ پر کوفہ والوں نے در پہ در 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل پر ہاتھ پر بیعت فرما لی. اس سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں کا ماحول آپ کے لیے سازگار ہے، لوگ آپ کو بہت چاہتے ہیں. اب تک 18,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیے ہیں. آپ فوراً کوفہ آنے کی کوشش کریں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ خوش ہو گئے. تمام خطوط اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کی تیاری کر لی. آپ نے اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ، جس میں آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کے 4 بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 2 اولاد ہوئے، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ مسلمانوں کے نوجوانوں کو اسلامی تاریخ سے بے خوف بے قابو ہیں. آج پتہ نہیں اہل بیت کے نام بھی جو ہے مسلمانوں کے زبان میں آتا ہے یا نہیں، معلوم نہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہر کیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جو شادی کی، ان کے بطن سے 4 اولاد ہوئے تھے، جس میں عباس ابن علی، ابو بکر ابن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ 4 بھائی تھے. یہ بھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے، اور ان کے بھانجے انو اور محمد اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم، علی اکبر، زین العابدین اور دیگر مستورات کے ساتھ ایک قافلہ 72 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جو ہے کوفہ جانے کے لیے تیار ہو کھڑے ہو گئے. تو اس وقت کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، جس کے اندر عبداللہ بن مسعود بھی تھے اور بہت سارے بہت بڑے بڑے صحابہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا. آپ مت جائیے، کوفہ کے لوگوں نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بلایا ہے، آپ وہاں مت جائیے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ برائے مہربانی اللہ کے واسطے آپ کوفہ نہ جائیے. لیکن اللہ کی کرنی، اللہ تبارک و تعالی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ مکر کرنے والوں سے بہت بڑا مکر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مقدر وہاں پہ متعین کر چکا تھا. اس سے کہ میں آگے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، اس سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضرہ کے اندر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف تھے تو بارش کا فرشتہ آپ سے ملنے کی درخواست فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر سے اندر کوئی نہ آنے پائے. حضرت ام کلثوم یا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے شاید، ان سے کہا کہ کوئی اندر نہ آنے پائے جب تک کہ میرے اور فرشتے کے درمیان جو باتیں ہیں اس سے قبل کوئی اندر کو داخل نہ ہونے پائے. لیکن اتفاقاً سے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، داخل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھ کر کھیلنے لگے۔ جیسے ہی فرشتے، بارش کے فرشتوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے چہیتے نواسہ ہیں، ان کا نام حسین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر وہ بارش کے فرشتے نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے آنکھوں کے تارے ہیں، ان سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت اس بارش کے فرشتے نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ کے امت کے لوگ قتل کر دیں گے، بے دردی سے قتل کر دیں گے، اور جس جگہ پر انہیں قتل کیا جائے گا اس جگہ کا نام کربلا ہوگا، اور وہاں کی مٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارش کے فرشتے نے دکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے آنسوں سے لبریز ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور جو ہے رونے لگے تھے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ وہ بات، وہ حدیث سچ تو ہونا چاہیے تھا، اس لیے اللہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوفہ جانے کی جو ہیبت ڈال دی۔ آپ جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی باتوں کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا، اور آپ کا قافلہ مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ سے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور تمام اہل بیت کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی طرف اپنا رخ فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب عراق سے ہوتے ہوئے کوفے کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی اطلاع ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن کا سفر طے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے اور ان کے قافلے کو روکا اور یوں کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے نواسے، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام خطوط جو کوفے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیشکش بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا کر کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، کوفے والوں نے میری خلافت کو تسلیم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے میں اپنے اہل بیت کے ساتھ کوفہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ارادہ ترک کریں، آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، یہ سب جو ہے کوفے والوں کی مکر و فریبی ہے، آپ مت جائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کی آڑ میں ہی اڑے رہے، اور جو ہے اس بات پر کہا کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کوفہ جانا ہی چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جائیے، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو ہے شہادت لکھ چکی ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کوفہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر جب کوفہ کے اندر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا پتہ چلا
تو اس وقت کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہا جائے تو وہ انصار مدینہ میں سے تھے. وہ یزید کی خلافت کے اندر گورنر گری مدینہ منورہ میں کوفہ کے اندر کر رہے تھے. تو انہوں نے جب اس بات کو سنا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے تو آپ نے فوراً مسجد کے اندر لوگوں کو جمایا اور ایک خطبہ دینا شروع کیا اور انہوں نے فرمایا اے لوگو فرقہ بازی اور فتنہ آرائی میں مت پڑو، اس میں ناحق جانیں جائیں گی، خون بہے گا، مال چھینے جاتے ہیں. میری پالیسی اس بارے میں سن لو اور جب تک مجھ پر حملہ نہیں ہوگا میں کوئی ٹھوس قدم آپ لوگوں کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا. بہتر ہے کہ آپ تمام اس وقت بیعت سے باز آ جائیں اور یزید کا ساتھ دیں. اور اپنی تقریر جب ختم کر کے وہ چلے گئے تو اس میں سے جو امام مسلم کی جو فار میں ایک بندہ تھا تو انہوں نے فوراً یزید کو خط لکھا کہ جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے خلاف آواز اٹھایا جا رہا ہے. تو یزید نے فوراً حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر گری سے سبکدوش کرتے ہوئے عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر فرمایا اور عبداللہ بن زیاد کو کہا کہ فوراً مسلم بن عقیل کو پکڑ کر ان کو قتل کیا جائے اور جو لوگ میری خلافت سے ابھی تک بیعت نہیں کیے ہیں ان تماموں کو میری خلافت کے فار میں بیعت لیا جائے. تو فوراً عبید اللہ بن زیاد کوفہ تشریف لایا اور جو ہے نعمان بن بشیر کو جو ہے گورنری سے سبکدوش کرتے ہوئے کمان آپ نے سنبھالی. اس کے بعد جس مکان کے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے اس مکان کے مالک کو اور مسلم بن عقیل کو پکڑ کر سر عام قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بات سے امام حسین غافل تھے. جب آپ کا قافلہ کوفہ اور کربلا سے کچھ دور فاصلے پر تھے تو ایک اللہ والے نے اس پیغام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا اور وہ حدیث بھی جو ہے امام حسین تک پہنچائی گئی. اب اس وقت میں جو ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم بن عقیل کے قتل کا پیغام سنے تو آپ پلٹ کر مدینہ منورہ جانے کے لیے تیار ہوئے. لیکن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو بھائی رشتہ دار تھے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے، آپ نے تو ہمارے بھائی کو قتل کروایا، ہم بدلہ لیے بغیر دوبارہ پلٹ کر مدینہ منورہ نہیں جائیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کا نظام اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس بات سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں متعین کر چکا ہے، چاہے وہ روزی ہو، چاہے موت ہو، چاہے حیاتی ہو، چاہے ہر معاملہ ہو وہ کر ہی رہے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ جو ہے رک جائے گا. اللہ کی رضا، اللہ کی منشا، اللہ کی حکمت خود اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر امام حسین نے اپنا ارادہ ترک کیا اور جو ہے امام مسلم کے بھائیوں کی رشتہ داروں کی رائے پر جو ہے ساتھ دیتے ہوئے پھر کوفہ کی طرف چل پڑے. جب کوفہ کی طرف چل پڑے تو کربلا سے کچھ دور فاصلے پر ایک قافلہ حر بن زیاد کے ساتھ، یعنی وہاں کے ذمہ دار حر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے اور ان کے قافلے کو روکا اور کہا کہ مجھے یزید کا حکم ہے، میں خلافت یزید کے اندر حکمران ہوں، میں ان کا حکم ماننا مجھ پر لازم ہے. آپ اہل بیت سے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے نواسے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں حکم وقت کے حاکم کا
ماننا مجھے بھی لازم ہے، آپ آگے نہ جا سکتے ہیں، آپ یہاں پر رک جائیے۔ ایک بار رکا گیا، 2 بار رکا گیا، تیسری بار آپ کربلا کے قریب دریائے فرات کے قریب رک گئے تو حر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردستی ان سے کہا کہ آپ کو رکنا ہی پڑے گا، آپ رک جائیے۔ تو آپ وہاں پر رک گئے۔ اس کے بعد کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہتر ہے کہ آپ جو ہے یزید کے خلافت کے عوض بیعت کر لیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، پہلے ہی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی خلافت کے خلاف تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ تو فوراً حضرت حر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد کو کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی طرف روانہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حر بن زیاد کو اس قاصد کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ ان پر پانی بند کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو کھانے پینے کے اشیاء جات ہے ان سے الگ کیا جائے اور ان کو ایک قطرہ بھی پانی نہ دیا جائے۔ تو حضرت حر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اہل بیت کے محبت رکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی محبت، ایمان کا تقاضا، جذبہ ان کے اندر تھا، اس لیے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں عبید اللہ بن زیاد کو یہ پیغام دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے اہل پر میں پانی ہرگز بند کرنا نہیں چاہتا۔ تو عبید اللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وقت کا حاکم، وقت کا گورنر تھے، تو انہوں نے حضرت عمر بن زیاد کو 10,000 لشکر کو دے کر بھیجا اور کہا کہ سب سے پہلے حر بن زیاد کو اس کی ذمہ داری سے سبکدوش کرو اور جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کرو اور ان سے مطالبہ کرو کہ یزید بن امیر معاویہ سے خلافت کے پر بیعت کریں، ورنہ ان کی جو رائے ہے مجھے اطلاع کریں۔ اس کے بعد عمر بن سعد 10,000 لشکر کو لے کر کربلا کے قریب پہنچے اور قافلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت حر بن یزید کو جو ہے اپنے کام سے سبکدوش کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر پانی بند کیا اور فرمایا، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا تو آپ یزید کی خلافت پر بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس وقت حر بن یزید نے عمر بن سعد سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ آل نواس، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ دونوں جہاں کے سردار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے نواسے، یہ جنت کے سردار ہیں، ان پر ایسی طرح سے پیش آنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں آپ کے یزید کی خلافت سے سبکدوش ہوتا ہوں اور میں امام حسین کا ساتھ دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ پہلا مرحلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا، دیکھو، یا تو مجھے یزید بن امیر معاویہ سے ملاقات کراؤ یا تو مجھے ملک شام جانے کی اجازت دو۔ تو اس
بات کو عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو پیغام روانہ کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے پھر 10,000 لشکر کو بھیج کر جو ہے عمر بن زیاد سے کہا کہ انہیں جانے سے روک دیا جائے اور ان سے کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو مکہ سے نکلے تھے، 7 محرم المکرم کو جو ہے کربلا کے قریب اپنا خیمہ لگایا، 3 دن تک آپ پر پانی بند کیا گیا، آپ سے جنگ کا مطالبہ کرتے رہے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں۔ اس کے بعد 9ویں محرم الحرم کے دن آپ نے کہا کہ مجھے 1 رات عبادت کرنے کا موقع دیا جائے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر عمر بن سعد کے ساتھ جو شمرلعین اور جتنے بھی جو کوفیہ تھے، جو بے لحاظہ جو ان کے اندر نہ تو ایمان کا تقاضا تھا، نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا پاس و لحاظ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ چاہے عبادت کریں، چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میری بہن، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کل میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ میرے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اس زمین کی مٹی جو سرخ نظر آ رہی تھی لے کر مجھ سے کہہ رہے تھے، اے بیٹے، اسی جگہ پر تجھے شہید کیا جائے گا، تو جلد میرے پاس آئے گا۔ مجھے تمنا ہے کہ میں میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی، تو سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نہیں بھائی، میرے بیٹے حضرت انو اور محمد 2 بیٹے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین کے بھانجے، انہوں نے میدان کے اندر پہنچے۔ جمعہ کا دن تھا، 10ویں محرم کی وہ دن، کربلا کا میدان، چلچلاتی ہوئی دھوپ، 22,000 کا لشکر ایک طرف، 72 اہل بیت کے افراد، جس میں چند مرد حضرات، باقی کے پورے مستورات تھے، مستورات خیمے کے اندر تھے۔ سب سے پہلے انو اور محمد جو آپ کے بھانجے تھے میدان میں اترے، بہت سارے کوفیوں کو جو ہے قتل کرتے ہوئے آخر میں شہادت نوش فرمائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں اترے، انہوں نے بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کا قتل فرمایا۔ مختصراً میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، ان کوفیوں نے، یزیدیوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر میدان میں چلے گئے، علی اکبر نے بھی بہت سارے لوگوں کو شہید قتل فرمایا۔ اس کے بعد آپ اس دنیا سے رحلت فرمائے گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر پانی کی پیاس سے بلبلا رہے مستورات کو دیکھ کر پانی کا مشکزہ لیا اور دریائے فرات کی طرف گئے، پانی بھر لیا۔ جب لے کر آ رہے تھے تو دشمن کی جانب سے تیر لگا، پانی کا مشکزہ اٹھا، ہاتھ کٹا، اور ایک بازو میں پکڑا، وہ بھی ہاتھ کٹا، اور ایک بازو میں پکڑا، زبان منہ سے پکڑا، وہ بھی پھٹ گیا، اور جسم پر تیروں کی بھورچار ہو گئی۔ حضرت عباس اس دنیا سے چلے گئے۔ علی اصغر کو تیر لگی، علی اصغر بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، پورے جتنے بھی مرد حضرات تھے پورے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت جب زین العابدین جانے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہی تو خاندان کا ایک چراغ بچا ہے، تم ہی سے اس نسل کو آگے بڑھانا ہے،
آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، خیمے میں رہیے۔ اب اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ پہنا۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مختصراً انداز میں آپ کو چھوٹا سا ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے اس کے اندر جو ہے اوراق موجود ہے، لیکن میں مختصر انداز میں اس واقعے کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ پہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تلوار لی اور زینب سے کہا، زینب اب گھر تیرے حوالے، میں اللہ کے حوالے، یہ کہہ کر جو ہے میدان میں اتر گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حضرت علی کی تلوار سے جو ہے بہت سارے کوفیوں کو جو ہے جہنم رسید کیا، بہت سارے شہید کے۔ اس کے بعد پھر خیمے میں آئے، مستورات کو دیکھا اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے اور کہا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ اہل بیت پر حفاظت کرے، اللہ دین محمدیہ پر کی حفاظت فرمائے، اور اللہ مجھ سے اس دین کو آخری لمحوں تک امت تک پہنچا دے، اور میرے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ ایک کہہ کر پھر میدان میں اترے تو نماز کا وقت تھا۔ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خون سے تر تھے، آپ گھوڑے سے اترے اور اس گرم ریت سے تیمم کیا، اور آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں جب سر رکھا تو شمر العین نے آ کر جو ہے، شمر العین میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نہ تو عمر بن سعد تھے، نہ تو عبداللہ بن زیاد نے تلوار چلائی، شمر العین نے ان پر تلوار چلائی اور ان کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد تمام کوفیوں والوں نے جتنے بھی جو سر کٹے تھے ان تماموں کو اپنے نیزوں پہ لگا کر جو ہے کوفے کی طرف ان مستورات کو، اہل بیت کو لے کر یزید کے دربار میں گئے۔ مختصراً طور پر میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہاں کی کہانی اللہ رحم فرمائے، کچھ لوگ کہتے ہیں آج بھی کہ یزید بہت اچھا آدمی ہے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے یا رحمت اللہ علیہ کہا جائے یا اور کچھ کہا جائے، لیکن میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ انہیں کیا کہا جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، بس ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر وہ ان تمام باتوں سے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وہ ذمہ دار نہ تھے، تو جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا ان کو کیوں سزا نہیں دی گئی، ان پر جرمانہ کیوں نہیں لایا گیا؟ اگر ان کے اخلاق اچھے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں یزید بن امیر معاویہ بھی ملوث تھے۔ اس کے بعد امیر بن معاویہ کیا کیے؟ حضرت یزید بن امیر معاویہ نے مدینہ پر چڑھائی کی، وہاں پر لوگوں کو اذیتیں دی، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر استعمال کیا گیا، گھوڑوں کو باندھا گیا، شراب نوشی کی گئی، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس واقعے سے ایک پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو دیا کہ حق باطل کے سامنے کبھی جھکتا نہیں، جھکایا بھی نہیں جا سکتا، حق حق ہی رہے گا اور دین غالب ہی رہے گا، دین سر بلند رہے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے خوشی کا میدان ہو، چاہے خوشی کا ماحول ہو، چاہے غم کا ماحول ہو، تمہارے لیے نماز 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 فرض عین ہے، نماز کسی حالت میں بھی تمہیں معاف نہیں۔ یہی ایک پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والی امت کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ جو مارکا تھا کفر اور اسلام کا مارکا نہیں ہے، کربلا کی جنگ کا مارکا کفر اور اسلام کا مارکا نہیں ہے، یہ خلافت اور بیعت کا معاملہ تھا، یہ دونوں مسلمانوں کے بیچ میں یہ مارکا ہوا تھا، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی مقدر کا طے شدہ معاملہ تھا۔ آج لوگ جو شرک اور جو ہے مشرکوں کی طرح اس 10ویں محرم کو جس طرح سے کوفیوں نے
امام اہل بیت کے سروں کو نیزے پر لگا کر یزید کے دربار میں حاضر ہوئے تھے. آج بھی جو ہے آج مسلمان امت نبی کا نام لینے والا، عاشق رسول کہنے والا، سنت اہل سنت الجماعت کے وہ علم بردار جا بجا لکڑیوں کے کوٹھیوں کو بنا کر اپنے پیٹ پالنے کے لیے پنجے جیسے لکڑیوں کو لے کر شیطانی کھیل کھیل کر امت کے لائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں غلو کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کان کھول کر وہ سن لے، یہ تم جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو، تم اللہ کے نبی کی اس آل کا مذاق اڑا رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں نہیں، ان کی محبت میں نہیں، ان پر ظلم برسا رہے ہو اور ان کی جو اذیت دے رہے ہو. تم تو جہنم کے کندن بنتے چلے جا رہے ہو. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر حدیث کتاب اللہ وخیر حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشر شر الامور المحدثۃ البدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بہترین کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے. اور جو کام شرک اور بدعت سے کیا جائے گا، غلو کیا جائے گا، سراسر بدعت جو ہے، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، 10 محرم کو نہ تو کوئی تعزیہ ہوگا، نہ تو کوئی بریانی پکے گی، نہ تو کوئی پلو پکے گا، نہ تو کوئی شراب بیچا جائے گا، یا تو شربت پلایا جائے گا، نہ تو گھوڑے کی سواری نکلے گی. یہ سب بدعت ہے جو جہنم کی طرف، گمراہی کی طرف لے جائے گی. میرے محترم بزرگوں، اس سے باز آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کے لیے دعائے مغفرت کرو اور روزہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا، ایک دن کا روزہ تمہارے پچھلے گناہ 1 سال کے اللہ معاف فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حقیقی کو اپنی زندگی میں لا کر نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی لامحدود آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے نماز توحید اور اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو اپنے راستے میں اپنے اندر اپنانے کی اور احکام خداوندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس میرے چھوٹے سے ویڈیو کو آپ تمام حضرات آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں اس سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی، تب تک اجازت دیں اور ہمارے لیے بھی دعا میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.